فزیوتراپسٹ کو صوبائی وزیر کی دھمکی احتجاج کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سیلاب متاثرہ زمینداروں کو بجلی، کھاد اور بیج کی مد میں ریلیف کے اعلانات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کسان اتحاد بلوچستان۔ آج اکتوبر کی 18 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان فزیوتراپی ایسوسی ایشن بلوچستان نے بیان میں اپنے مذاکراتی کمیٹی کے ارکان سے صوبائی وزیر عبدالرحمان کیتران کے غیر مناسب رویے اور نہت ارکان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی وزیر عبدالرحمان کیتران نے بجائے فزیوتراپسٹ کے مسائل کو سنجیدگی سے سننے اور انہیں فی الفور حل کرنے کے ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو ڈرا دھمکا کہ انہیں احتجاج جاری رکھنے کے خلاف سخت رد عمل اور کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا، اور ہمارے بے گناہ قیدی فزیوتراپسٹ کی سزاؤں میں مزید سختی کرنے کی دھمکی بھی دی، جو کہ انتہائی تشویشناک عمل ہے۔ ہم یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم عوام کو مزید مشکلات میں ڈالیں، اور ہمارے ساتھ ہماری معزز ڈاکٹرز بہنیں بھی احتجاج میں شریک ہیں، جو بلا وجہ کسی بھی طور گھروں سے باہر آ کر سڑکوں کو بند کرنے کی خواہش مند نہیں۔ مگر افسوس کہ آپ کو ہماری ان باعزت بہنوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے الزام تراشی اور دھمکیوں سے ہمیں اپنے قانونی حقوق مانگنے سے روکنے کے ناکام حربے استعمال کیے ہیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم کسی بھی ناکام حربے سے خوفزدہ نہیں ہونے والے جب تک بے گناہ فزیوتراپسٹس کو بازیاب نہیں کیا جاتا اور ہمارے قانونی حقوق اور جائز مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ ہمارے دھرنوں اور احتجاج میں مزید شدت آئے گی۔ جلد کمیٹی کی مشاورت سے نئے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کی پالیسیاں ترک کر دے۔ بلوچستان اسکالرز فورم۔ بلوچستان اسکالرز فورم نے بیان میں کہا ہے کہ اسکالرز فورم بلوچستان فزیوتراپسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کی مکمل حمایت کرتا ہے، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ فزیوتراپسٹ سمیت تمام شعبہ جات کے لیے آسامیاں پیدا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جب حکومت وقت اپنی ذمہ داری سے غافل ہو تو اس کو جگانا بھی نوجوانوں کا آئینی حق ہے۔ فورم نے بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی آواز سننے، ان کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دے۔ ان کی آواز دبانے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید گہرے ہوتے جائیں گے۔ جب کسی کے جائز اور آئینی مطالبات پر حکومت توجہ نہیں دیتا تو آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کو حکام بالا تک پہنچانا سب کا حق ہے۔ اس حق سے غیر آئینی طریقوں سے بزور شمشیر دست بردار کروانا کوئی جمہوری عمل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی گرفتاری سے گریز کرے۔ حکومت بلوچستان اسکالرز فورم سمیت تمام نظر انداز شعبہ جات کی طرف جامع حکمت عملی کے ذریعے توجہ دے اور پروفیشنلز اور اسکالرز کے لیے آسامیاں پیدا کرے۔ جیل اور زندانوں میں دھکیلنے کی رویے سے نوجوان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلوچستان زمیندار کسان اتحاد کے صدر آغا لال جان احمد زئی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صوبائی حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرہ زمینداروں کو بجلی، کھاد اور بیج کی مد میں ریلیف دینے کے اعلانات پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے گندم کی بوائی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ملک میں آنے والے وقت میں غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے بلوچستان کے زمینداروں کو مفت بیج اور کھاد فراہم کرنے کے علاوہ بجلی کے 1 سال کے بلوں کو معاف کیا جائے، تاکہ زمیندار بروقت فصلوں کی بوائی کر کے اس سے حاصل ہونے والی اجناس سے ملک اور بلوچستان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے بلوچستان کے زمینداروں کو 1 سال کے بلوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں کھاد اور بیج سبسڈائزڈ ریٹ پر دینے کا اعلان کیا، جس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے اور کس کو حکام کی جانب سے زمینداروں کو بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے پانی میسر نہیں، اور اب جب زمینداروں کو پانی کی ضرورت ہے تو کس کو حکام بجلی بلا وجہ طور پر منقطع کر رہے ہیں۔ اس لیے وزیر اعلیٰ اس کا نوٹس لیں۔
سردی سے قبل سیلاب متاثرین کی آباد کاری اور بحالی کا عمل مکمل کیا جائے، جہاں زیب جمال الدین ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل و سابق سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب جمال الدینی نے وزیر اعظم کے دورے بلوچستان کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے نصیر آباد ڈویژن کا متعدد بار دورہ کر کے سیلاب متاثرین کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ نصیر آباد ڈویژن سے پاکستان کے وزیر اعظم اور 2-3 بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی گزرے ہیں، لیکن ان علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی حالت زار تبدیل نہیں ہو سکی۔ آج بھی علاقے کے لاکھوں لوگ سیلاب اور سیلابی پانی کی وجہ سے مشکلات سے دچار ہیں، اور ان کی تکالیف کے ازالے کے لیے حکومت اور ارباب اختیار کو مل کر اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ بلوچستان میں سردی سے قبل سیلاب متاثرین کو سر چھپانے کے لیے جگہ اور ان کی آباد کاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ صدر پاکستان عارف علوی نے ریکارڈک ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ریکارڈک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دیا۔ صدر مملکت کی جانب سے ریکارڈک ریفرنس میں عدالت عظمیٰ سے غیر ملکی کمپنی سے معاہدے پر رائے لی جائے گی۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے ریکارڈک ریفرنس منظور کیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایڈوائس پر صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے۔ اس سے قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریکارڈک پروجیکٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی سمری منظوری دی تھی۔ ایوان صدر کے مطابق وزیر خزانہ کی سربراہی میں ایپیکس کمیٹی اور ٹھیتیان کوپر کمپنی پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نے اس سال مارچ میں ریکارڈک پروجیکٹ کے تصفیے اور بحالی کے لیے ایک فریم ورک پر اتفاق کیا تھا۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر تیز رفتار کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ گڈانی موڑ کے قریب تیز رفتار کوچ کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا ساتھی زخمی ہو گیا۔ لاش اور زخمی کو ہب اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد زخمی شخص کو کراچی ریفر کر دیا گیا، جبکہ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ متوفی ماربل سٹی میں مزدوری اور سندھ بدین کا رہائشی تھا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اگلے سال خوراک کا عالمی بحران آ سکتا ہے، اقوام متحدہ کی ہوش ربا رپورٹ۔ عالمی تنازعات، موسمیاتی تبدیلی اور کووڈ-19 کے بعد پیدا ہونے والی معاملات کی وجہ سے غذائی بحران نے بھی سر اٹھا لیا، جس کے باعث عالمی سطح پر بہت سے مسائل نے جنم لیا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو خوراک کا موجودہ بحران 2023 میں عالمی تباہی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بہت سے ممالک میں جاری خشک سالی اور تنازعات اور یوکرین روس جنگ کی وجہ سے اناج کی ترسیل میں رکاوٹوں نے خوراک کے بحران کو مزید تقویت دی ہے اور لاکھوں انسانوں کو فاقہ کشی کے خطرے کا سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ اس وقت 45 ممالک میں تقریباً 50 ملین افراد قحط کی دہلیز پر ہیں، جبکہ دنیا بھر میں 800 ملین سے زیادہ لوگ ہر رات بھوکے سوتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز نے بھی اپنی رپورٹ میں متنبع کیا ہے کہ دنیا کو خوراک کے بحران کا سامنا ہے، کیونکہ قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ سے غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ خوراک کے بحران سے سب سے زیادہ متاثرہ خطہ افریقہ میں لاکھوں جانیں خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق افریقی براعظم میں ہر 5 میں سے ایک شخص موسمیاتی تبدیلی، تنازعات، کورونا وبا اور یوکرین روس جنگ جیسی وجوہات کی وجہ سے صحت بخش غذا سے محروم ہے۔ مشرقی افریقہ میں 81 ملین لوگ خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہیں، تو 16 ملین مشرقی افریقیوں کو کھانا پکانے اور پینے کے لیے استعمال ہونے والے صاف پانی تک رسائی نہیں ہے۔ روس کو
यूक्रेन में जंगी जराइम की कीमत चुकानी पड़ेगी अमरीकी सदर जो बाइडन के प्रेस सेक्रेटरी कैरियन जैन बियर ने वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत करता है। ये हमले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की शफ़ाक़ियत को अयां कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन के अवाम के साथ खड़ा है और उनकी मदद जारी रखेगा। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के साथ काम करने वाले ममालिक और कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की धमकी दे दी। वाज़ेह है कि पीर को यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में रूस की जानिब से मिसाइल बरसाए गए थे, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए थे। उन हमलों के लिए रूस ने कामिकेज़ ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में इतलात हैं कि रूस ने ये ड्रोन ईरान से ख़रीदे हैं। रूस का फ़ौजी तैयारा आबादी पर गिर गया, 3 बच्चों समेत 13 हलाक। रूस में एक फ़ौजी तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत ने बताया कि हादसा जनूब मगरबी इलाके यास्क में पेश आया। यास्क का ये इलाका यूक्रेन की सरहद के करीब वाक़ है। मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन, यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियाँ लगा दें। ईरान में 22 साला कुर्द लड़की महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन पर यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पुलिस और वज़ीर मवासलात समेत 4 ईरानी अदारों और 11 शख्सियात पर वीज़ा और असासे मुंजमद करने की पाबंदियाँ लगा दें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों में ईरान की मोरालिटी पुलिस और उसका चीफ वज़ीर मवासलात, ईरानी पासदारान इनक़लाब की पैरामिलिट्री फ़ोर्स भी शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान का कहना है कि यूरोपीय यूनियन का अमल वसी पैमाने पर फैलाई गई मालूमात का नतीजा है। फसादात और तोड़ फोड़ कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ईरान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। वाज़ेह है कि ईरान में ज़ेर हरासत खातून की हलाकत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे 1 माह से जारी हैं। ईरानी इंसानी हुकूक ग्रुप के मुताबिक मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में 180 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में स्कार्फ पहनने के कानून के खिलाफ वर्जी पर 13 सितंबर को गिरफ़्तार होने वाली 22 साला कुर्द लड़की महसा अमीनी 3 रोज़ बाद पुलिस की हिरासत में मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई थी। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शप वश बात।